ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بنگلہ دیش الیکشن کا رزلٹ آ گیا ہے اور فائنل ہو گیا ہے کہ بنگلہ دیش میں اگلی سرکار کس کی بنے گی۔ بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخاب میں 50 سے زیادہ پارٹیاں حصہ لے رہی تھی، لیکن اصل لڑائی دو پارٹیوں کہہ لیجئے دو الائنس کے بیچ میں تھی۔ ایک طرف جماعت اسلامی کا الائنس اور دوسری طرف BNP کا الائنس، یعنی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا الائنس۔ اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو شاندار جیت ملی ہے۔ BNP نے 216 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے اور جماعت اسلامی کے الائنس کو صرف 76 سیٹوں پر ہی جیت مل سکی، اور اس طرح یہ طے ہو گیا ہے کہ بنگلہ دیش میں اگلی حکومت BNP کی بنے گی۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان بنگلہ دیش کے اگلے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ دنیا کے رہنماؤں نے طارق رحمان کو مبارکباد بھیجنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ کئی ممالک اب طارق رحمان کی حکومت سے اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن بنگلہ دیش کے الیکشن کا رزلٹ آنے سے پہلے یہی امید تھی، سروے یہی تھا، اوپینین پول یہی تھا کہ اس مرتبہ جماعت اسلامی کو جیت ملے گی، جماعت اسلامی سرکار بنائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جماعت اسلامی صرف 76 سیٹوں پر محدود ہو گئی ہے۔ حالانکہ ایک تلخ سچائی یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے بننے کے بعد جب بھی چناؤ لڑی ہے، جب بھی اس نے اپنے امیدوار کو میدان میں اتارا ہے، تو یہ جیت اس کی اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے۔ بنگلہ دیش جماعت اسلامی کو اب تک کی تاریخ میں جو سب سے بڑی جیت ملی ہے، سب سے زیادہ سیٹوں پر جو کامیابی ملی تھی، وہ کامیابی 1991 کی مانی جا رہی تھی۔ 1991 کے جنرل الیکشن میں بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کو 18 سیٹوں پر جیت ملی۔ اس کے بعد جماعت اسلامی نے BNP کے ساتھ مل کر سرکار بھی بنایا، خالدہ ضیاء پرائم منسٹر تھی اور جماعت اسلامی کو منسٹری بھی دی گئی تھی۔ 1996 کے الیکشن میں بھی بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کا الائنس تھا BNP کے ساتھ، اور BNP نے سرکار میں شامل کیا تھا، تو جماعت اسلامی کو زیادہ سے زیادہ 2026 سے پہلے جو سیٹیں ملی تھی وہ 18 سیٹیں تھی۔ اس سے اوپر جماعت اسلامی کا آنکڑا نہیں بڑھ سکا تھا، لیکن 2026 کا یہ پہلا الیکشن ہے بنگلہ دیش کا جس میں جماعت اسلامی کو 76 سیٹوں پر جیت ملی ہے۔ بنگلہ دیش کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کی ویب سائٹ اچھی طرح کام نہیں کر رہی ہے۔ الگ الگ ویب سائٹ پر الگ الگ ڈیٹا بھی سامنے آ رہا ہے۔ جو بنگلہ دیش ٹریبیون ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پر جو خبر شائع کی، وہاں الیکشن کا جو رزلٹ دکھایا جا رہا ہے اس کے مطابق BNP الائنس کو اب تک 216 سیٹوں پر جیت مل چکی ہے، جماعت اسلامی کے الائنس کو 76 سیٹوں پر جیت ملی ہے، اور BNP کو جو 216 سیٹوں پر جیت ملی ہے تو اس میں اکیلے BNP کی ٹوٹل سیٹیں نہیں ہیں، بلکہ BNP کی 129 سیٹیں ہیں۔ بقیہ سیٹوں پر BNP کا جن پارٹیوں کے ساتھ الائنس ہے، جن کے ساتھ ان کا اتحاد ہے، ان پارٹیوں کو جیت ملی ہے، اور ٹوٹل الائنس کی جو تعداد ہے وہ 216 ہو رہی ہے۔ جماعت اسلامی کو بھی 66 سیٹوں پر جیت ملی ہے، 4 سیٹوں پر نیشنل سٹیزن پارٹی کو جیت ملی ہے، کچھ دوسری پارٹیوں کو جیت ملی ہے، اور اس طرح جو ٹوٹل الائنس ہے جماعت اسلامی کا اس کو اب تک 76 سیٹوں پر جیت ملی ہے۔ جو دوسری پارٹیز ہے ان کو صرف 7 سیٹوں پر جیت ملی ہے۔ بنگلہ دیش میں کتنی پارٹیز ہے، ان کے نام کیا ہے اور کیا وہاں کے اصل مدعے تھے، اس پر آگے میں بات چیت کروں گا۔ ابھی یہ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں سرکار بنانے کے لیے کتنی سیٹوں پر جیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ بنگلہ دیش کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں کے ٹوٹل اراکین کی تعداد 300 ہے، اور 300 میں سے 151 سیٹوں پر جیت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے سرکار بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں 50 سیٹیں خواتین کے لیے بھی مخصوص ہے، اور جس پارٹی کو جتنی سیٹیں ملے گی اسی کے اعتبار سے ریزرو سیٹیں ان پارٹیوں کو الاٹ کی جاتی ہے۔ اب جو تجزیہ سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق 50 سیٹوں میں سے 36 سیٹیں BNP کو یعنی پورے الائنس کو دی جائے گی خواتین کی ریزرو سیٹوں کے لیے، اور 12 سیٹیں جماعت اسلامی کو دی جائے گی، بقیہ سیٹیں کچھ دوسری پارٹیز کو یا مشترکہ طور پر دی جا سکتی ہے۔ یہ وہاں کا تجزیہ سامنے آ رہا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ہونے والے اس چناؤ سے پہلے تجزیہ یہی تھا، سروے یہی تھا، اوپینین پول یہی تھا کہ جماعت اسلامی کو ہی جیت ملے گی، جماعت اسلامی اس مرتبہ سرکار بنائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ حالانکہ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمہ میں، آمریت کو ختم کرنے میں، اور بنگلہ دیش کا جو یہ موجودہ الیکشن ہوا ہے اس میں نمایاں طور پر کردار رہا ہے جماعت اسلامی کا ہی، لیکن جماعت اسلامی کو پھل نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا، اور بنگلہ دیش کی عوام نے جماعت اسلامی کو ووٹ کرنے کی جگہ
BNP کو چوز کیا, BNP کی سرکار بنانے کا فیصلہ کیا. اب اس کی دو وجہ بتائی جا رہی ہے. پہلی وجہ تو یہ کہ الیکشن سے ایک دن پہلے تک یہی سروے, یہی رپورٹ کہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش سرکار بنائے گی, اور جماعت اسلامی مولانا ابوالعالی مودودی کے نظریے پر ہے. یعنی مولانا ابوالعالی مودودی نے جماعت اسلامی قائم کی تھی اور بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی اسی کا پارٹ ہے. تقسیم کے بعد یہ جماعت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی, اور مولانا ابوالعالی مودودی کا جو نظریہ ہے, جماعت اسلامی کا جو نظریہ ہے, وہ یہ کہ اسلام کا سیاسی نظام نافذ کرنا ہے, قرآن کے نظام کو نافذ کرنا ہے. موجودہ دور کا جو سیکولر نظام ہے, جو جمہوری نظام ہے, اس کے خلاف وہ نظام ہے, اور دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ اسلام کے سیاسی نظام کو برداشت نہیں کرتی ہے. ان کو منظور نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں سیاسی طور پر اسلام کو نافذ کیا جائے, اسلام کے ماننے والوں کی حکومت قائم ہو جائے, اور پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے وہ کتنا خوبصورت ہے, وہ کتنا منظم ہے, وہاں کس طرح تمام لوگوں کو آزادی ملتی ہے, تمام لوگوں کو برابری ملتی ہے, تمام لوگوں کو جسٹس ملتا ہے, تمام لوگوں کو انصاف ملتا ہے. تو اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کو دنیا میں نافذ ہونے سے لگاتار روکا جا رہا ہے. مصر میں سال 2012 میں الاخوان المسلمین کی حکومت بنی, اور اگلے ایک سال میں ہی الاخوان المسلمین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا. ٹھیک اسی طرح بنگلہ دیش کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ طے تھا کہ وہاں جماعت اسلامی کی سرکار بننے جا رہی ہے, لوگ اسی کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں, تب عالمی طاقتوں کا, یورپ کا اور دنیا بھر کے دیشوں کا بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن پر دباؤ پڑا, پریشر پڑا, اور پھر جان بوجھ کر BNP کو جتایا گیا. جو رزلٹ سامنے آیا ہے اس میں تقریباً 50 سے زیادہ سیٹوں کا رزلٹ ایسا ہے جس میں جماعت اسلامی کے امیدواروں کو 100 سے 1000 ووٹوں کے مارجن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب سمجھے کہ تقریباً 50 سے زیادہ سیٹیں ایسی ہیں جہاں جماعت اسلامی کے امیدواروں کے ہار کی جو مارجن ہے وہ 100 سے 1000 ووٹس ہے. اس کے علاوہ 50 سیٹیں ایسی ہے جہاں محض 2000 ووٹوں کے مارجن سے جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. اور جب اتنے کم مارجن سے کہیں بھی کسی بھی امیدوار کی ہار ہوتی ہے یا کسی پارٹی کی ہار ہوتی ہے تو یہی اندازہ لگایا جاتا ہے, پردہ کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ ہرایا گیا ہے کاؤنٹنگ کے دوران یا دھاندلی کر کے. اور جماعت اسلامی کا جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس میں بھی دھاندلی کا دعویٰ کیا گیا ہے. جماعت اسلامی نے الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم کر لیا ہے. اس کے باوجود جماعت اسلامی نے اپنے آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ الیکشن کے صاف اور شفاف طریقے پر ہونے پر ان کو خدشہ ہے, ان کو وسوسہ ہے, ان کو لگتا ہے کہ کاؤنٹنگ کے دوران, ووٹنگ کے دوران دھاندلی ہوئی ہے, اور اس کے باضابطہ ثبوت بھی ملے ہیں. کئی ایسے علاقوں سے خبریں سامنے آئی جہاں BNP کے لوگوں نے جماعت اسلامی کے لوگوں کی پٹائی کی, حملہ کیا, جماعت اسلامی کے جو ورکرز تھے ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا, یا ان کے جو بوتھ ایجنٹ تھے ان کو ان کا کام نہیں کرنے دیا گیا. لگاتار یہ خبریں سامنے آئی ہے کہ BNP کے ورکرز نے غنڈہ گردی کی, جماعت اسلامی کے ورکروں کی پٹائی کی, کئی جگہوں پر موت کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں. جماعت اسلامی کے ورکرز کی موت ہوئی ہے, اور اسی وجہ سے جماعت اسلامی نے اپنے آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں صاف, شفاف اور آزاد ماحول میں الیکشن ہونے پر خدشہ کا اظہار کیا ہے, شک کا اظہار کیا ہے. یہ بھی ضرور بیان سامنے آ گیا کہ جماعت اسلامی رزلٹ کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, جماعت اسلامی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی. بنگلہ دیش زیادہ سے زیادہ ترقی کرے, بنگلہ دیش میں جمہوریت مضبوط ہو, ڈیموکریسی مضبوط ہو, تمام لوگوں کو حکومت میں حصہ داری ملے, اس کے لیے جماعت اسلامی مکمل طور پر سپورٹ کرے گی. دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے, کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ جماعت اسلامی کی سرکار نہیں چاہتی. عوام چاہتی ہے ایسی ہی پارٹیوں کی سرکار بنے جس کا ایجنڈا لبرلزم کا ہو, جس کا ایجنڈا امریکہ اور یورپ جیسی طاقتوں سے ملتا جلتا ہو, جس کے ایجنڈا میں دین نہ ہو, اسلام نہ ہو, اسلام بیزاری ہو, بے حیائی ہو. عوام ایسے ہی پارٹیوں کو چنتی ہے, عوام ایسے ہی لوگوں کو لیڈرز بنانا چاہتی ہے, اور اس لیے بنگلہ دیش کی عوام نے BNP کو چنا ہے. دنیا میں بحث کیوں ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی کی سرکار بننی چاہیے تھی یا جماعت اسلامی کی سرکار بننے کے امکانات کیوں تھے, اس کو سمجھے. بنگلہ دیش کی جو سیاسی تاریخ ہے, بنگلہ دیش کو زیادہ دن نہیں ہوئے بلکہ 50-55 سال ہی ہوئے ہیں. 1971 میں پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بنا, اور جب سے بنگلہ دیش بنا ہے وہاں 2 ہی پارٹیوں نے حکومت کی ہے, یا پھر بیچ میں 1-2 آدمی نے وہاں حکومت کی ہے کہہ لیجئے. وہ آرمی چیف تھا, اس نے
وہاں قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا لی اور جو منتخب حکومت تھی اس کا تختہ پلٹنے کا کام کیا۔ بقیہ دو پارٹی کی ہی بنگلہ دیش میں عموماً حکومت رہی ہے۔ پہلی وہاں جو حکومت رہی سب سے زیادہ عوامی لیگ کی، اور دوسری پارٹی جس کی حکومت رہی اسی BNP کی، یعنی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، جس کی دوبارہ وہاں سرکار بننے جا رہی ہے۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش بنا تو شیخ مجیب الرحمان نے اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، وہاں کے وہ صدر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، اور انہوں نے اپنی پارٹی بنائی جس کا نام رکھا گیا عوامی لیگ۔ اور سب سے پہلے عوامی لیگ نے ہی بنگلہ دیش میں سرکار بنائی۔ عوامی لیگ نے جماعت اسلامی کو بین کر دیا۔ اس کے بعد 1975 میں شیخ مجیب الرحمان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر جنرل ضیاء الرحمان نے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، تختہ پلٹ ہو گیا، اور جنرل ضیاء الرحمان نے پھر اپنی پارٹی بنائی اگلے 1-2 سالوں میں، جس کا نام رکھا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، اور پھر یہ پارٹی سرکار میں آ گئی۔ 1979 میں اس کو جیت ملی۔ اس کے بعد کبھی اس پارٹی کی سرکار رہی، کبھی عوامی لیگ کی سرکار رہی۔ بیچ میں محمد حسین ارشاد وہاں اقتدار میں آ گئے اور وہ خود بنگلہ دیش کے صدر رہے۔ پھر جب خالدہ ضیاء نے لگاتار کوشش کی، جد و جہد کی، اور 1991 میں خالدہ ضیاء یعنی BNP کو جیت ملی، تو بنگلہ دیش کا جو صدارتی نظام تھا ریفرنڈم کے ذریعے اس کو پارلیمانی نظام میں تبدیل کر دیا گیا۔ تمام پاور صدر سے وزیر اعظم کے ہاتھوں میں یا کیبنٹ کے ہاتھوں میں شفٹ کر دیا گیا، اور پھر یہی نظام رہا۔ 2004 میں دوبارہ وہاں پولیٹیکل بحران پیدا ہوا، کرائسس پیدا ہوا، اور حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے نگراں حکومت وہاں پر تھی، وہاں فوج کا قبضہ تھا، کنٹرول تھا۔ 2009 میں عوامی لیگ کو شاندار جیت ملی، شیخ حسینہ واجد وہاں کی پرائم منسٹر بنی، اور شیخ حسینہ واجد جیسے ہی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر بنی، اس نے سب سے پہلے جماعت اسلامی کو دوبارہ بین کر دیا۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو ایک ایک کر کے اس نے تختہ دار پر لٹکانا شروع کر دیا۔ جماعت اسلامی کے رجسٹریشن کو اس نے کینسل کر دیا۔ اس نے باضابطہ بنگلہ دیش میں انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل قائم کیا، اور جماعت اسلامی کو وہاں سے پھانسی کی سزا سنائی گئی کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ چل رہی تھی تو جماعت اسلامی کے رہنما پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے، پاکستانی آرمی سے ملے ہوئے تھے۔ اس کے بعد BNP کے رہنماؤں پر بھی مقدمہ شروع کیا گیا۔ ابھی جو وہاں کے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں طارق رحمان، ان پر کرپشن کا الزام لگا اور جیل بھیجا گیا۔ 18 مہینے تک جیل میں رہنا پڑا طارق رحمان کو۔ اس کے بعد جب ان کو ضمانت ملی تو طارق رحمان اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ لندن شفٹ ہو گئے۔ ان پر کرپشن کا الزام تھا۔ جماعت اسلامی کے رہنما دیش چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ جیل میں ہی رہنا انہوں نے پسند کیا، اور جماعت اسلامی کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی چناؤ نہیں لڑ سکتی، جماعت اسلامی کا کوئی بھی بڑا رہنما باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جماعت اسلامی کی تمام سرگرمیوں پر شیخ حسینہ واجد کی سرکار نے لگاتار پابندیاں لگا دی۔ اس کے بعد شیخ حسینہ واجد کی سرکار میں بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات بڑھتے گئے، اور اپوزیشن کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ یعنی نہ تو BNP کا رول بچا، نہ جماعت اسلامی کا رول بچا۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں بنگلہ دیش میں، وہ یا تو عوامی لیگ کے ساتھ الائنس میں تھی یا الگ سے تھی، تو ان پارٹیوں کا کوئی مضبوط رول نہیں تھا۔ جیسے انڈیا میں بھی بہت ساری پارٹی ہے، 3000 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز انڈیا میں چناؤ لڑتی ہے، لیکن چند پارٹیوں کے علاوہ کس کا نام آپ جانتے ہوں گے؟ وہی حال بنگلہ دیش کا بھی ہے۔ اس کے بعد جب بنگلہ دیش کا چناؤ ہوا 2014 میں، یا اسی طرح 2018 میں، 2024 میں، تو کبھی BNP چناؤ لڑتی اور کبھی بائیکاٹ کرتی، اور جو الیکشن ہو رہا تھا بنگلہ دیش کا، اس چناؤ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آزادانہ ماحول میں چناؤ نہیں ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن پر شیخ حسینہ واجد کا یا عوامی لیگ کا قبضہ ہے، کنٹرول ہے، اور الیکشن کمیشن پورا شیخ حسینہ واجد کی سرکار بنانے میں اہم کردار نبھاتا ہے۔ اس کے بعد جولائی میں بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس تحریک کی شروعات ہوتی ہے۔ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس سڑکوں پر اترے، انہوں نے شیخ حسینہ واجد کی سرکار کے خلاف پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، اور آرمی نے اسٹوڈنٹس پر فائرنگ کی، گولیاں چلائی، پولیس نے آ کر کے اسٹوڈنٹس پر فائرنگ کی، لیکن دیش بھر کے اسٹوڈنٹس سڑکوں پر ڈٹے رہے، جمے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ 1400 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کی ہلاکت ہو گئی، موت ہو گئی۔ اس کے باوجود اسٹوڈنٹس پیچھے نہیں ہٹے، اور فائنلی 5 اگست 2024 میں شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش سے نکلنا پڑا۔ شیخ حسینہ واجد کو بھارت نے سیاسی پناہ دی، اور جو اسٹوڈنٹس تھے، جو پروٹیسٹرز تھے، وہ پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے، صدارتی محل میں داخل ہو گئے، ہر انسٹیٹیوشن پر، ہر آفس پر ان لوگوں نے قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد وہاں عبوری حکومت بنائی گئی، شیخ یونس کو بنگلہ دیش کا پرائم منسٹر بنایا گیا۔
اس کے بعد جماعت اسلامی سے پابندی کو ہٹائی گئی، جماعت اسلامی کے رہنما جیل سے باہر نکلے۔ اسی طرح خالدہ ضیاء جو کرپشن کے الزام میں جیل میں بند تھی، ان کو ضمانت ملی، وہ جیل سے باہر آئی۔ اس کے بعد دسمبر کے مہینے میں ہی طارق رحمان لندن سے اپنی فیملی کے ساتھ انڈیا شفٹ ہوئے۔ اب شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا جو خاتمہ ہوا، امریت کے دور کا جو خاتمہ ہوا اور عبوری حکومت بنی، پھر یہ طے ہوا کہ نئی سرکار بنے گی، دوبارہ الیکشن ہوگا، ریفرینڈم ہوگا۔ تو اس میں لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہوا تھا شیخ حسینہ واجد کے خلاف، اسٹوڈنٹس جو سڑکوں پر آ کر جد و جہد کر رہے تھے، جنہوں نے گولیاں کھائی تھی، جنہوں نے موت کو گلے لگایا تھا، ان کی ہی سرکار بنے گی۔ اور اسٹوڈنٹس کو پیچھے سے سپورٹ کر رہی تھی جماعت اسلامی کی تحریک، جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹس یونین۔ اس لیے پوری دنیا کو یہی لگ رہا تھا کہ اب جو سرکار بنے گی جماعت اسلامی کی سرکار بنے گی، کیونکہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو ختم کرنے میں نمایاں کردار جماعت اسلامی نے نبھایا۔ اس کے علاوہ جن اسٹوڈنٹس نے موومنٹ چلایا تھا، تحریک چلائی تھی، ان اسٹوڈنٹس نے الگ سے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام رکھا نیشنل سٹیزن پارٹی۔ تو امید یہی تھی کہ جن لوگوں نے قربانی دی ہے، جن لوگوں نے جد و جہد کی ہے، جن لوگوں نے جولائی یا اگست 2024 کو آزادی کا ایک نیا سمبل بنا دیا کہ بنگلہ دیش 1971 میں پاکستان سے آزاد ہوا تھا اور 2024 میں وہ آمریت سے آزاد ہوا، وہاں جمہوریت آئی اور ایسے لوگوں کو اقتدار سے باہر پھینکا گیا جو بنگلہ دیش کو غلام بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جب رزلٹ آیا، جب چناؤ ہوا، تو وہاں کے عوام نے ان لوگوں کے حق میں ووٹ نہیں کیا جنہوں نے بنگلہ دیش کے لیے قربانیاں دی، جد و جہد کی، تاریخ رچی، جنہوں نے شہادت کو گلے لگایا، بلکہ جن لوگوں نے بنگلہ دیش پر لمبے عرصے تک حکومت کی تھی، جن پر کرپشن کا الزام تھا، جو دیش چھوڑ کر باہر گئے ہوئے تھے، ان کو ہی دوبارہ بنگلہ دیش کی عوام نے سرکار میں لانے کا فیصلہ کیا، ان کو اپنا وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد بھارت میں ہیں اور انہوں نے بیان دیا کہ جو الیکشن ہوا ہے یہ فیئر الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن دھاندلی پر مبنی ہے اور اس الیکشن کو رد کر دینا چاہیے۔ لیکن شیخ حسینہ واجد کے اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ عبوری حکومت نے، بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے، الیکشن کمیشن نے شیخ حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ پر پابندی لگا رکھی ہے، تو اس چناؤ میں عوامی لیگ کا کوئی کردار نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی تجزیہ ہے، ان کا ماننا ہے کہ جو عوامی لیگ کا ووٹ بینک ہے، جو عوامی لیگ کے سپورٹرز ہیں، ان کا ہی فیصلہ اصل فیصلہ تھا، یعنی جس کو ان کا ووٹ مل جاتا اس کی سرکار بن جاتی، اور عوامی لیگ کے جو ووٹرز تھے وہ کشمکش کے شکار تھے کہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں یا پھر ہم بی این پی کو سپورٹ کریں، اور آخری وقت میں عوامی لیگ کے ووٹرز نے، عوامی لیگ کے سپورٹرز نے جماعت اسلامی کی جگہ بی این پی کو ترجیح دیا، بی این پی کو ووٹ کیا، اور اس طرح بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی وہاں جیت ہوئی ہے، اس کی سرکار بننے جا رہی ہے۔ تو عوامی لیگ کے ووٹرز نے فیصلہ کیا، لیکن میں مانتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی بھی بہت بڑی جیت ہے۔ ابھی تک جماعت اسلامی 18 سیٹوں سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی، اور اس مرتبہ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی نے 76 سیٹوں پر جیت حاصل کر لیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت میں جماعت اسلامی کے خلاف کریک ڈاؤن تھا، پابندیاں، رجسٹریشن کینسل۔ اب جماعت اسلامی دوبارہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ بی این پی کی حکومت میں جماعت اسلامی پر اس طرح کی پابندیاں نہیں لگے گی جس طرح شیخ حسینہ نے لگایا تھا۔ بی این پی کی حکومت جماعت اسلامی پر اس طرح کے مظالم کو نہیں ڈھائے گی جس طرح عوامی لیگ اور شیخ حسینہ نے مظالم کا پہاڑ توڑا تھا۔ اس لیے جماعت کو اب ریلیف ملی ہے، جماعت اپوزیشن کا کردار نبھائے گی اور اگلے الیکشن میں جماعت اسلامی نمایاں کردار بھی ادا کر سکتی ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی پارلیمانی الیکشن بھی ہوا ہے اور ریفرینڈم بھی ہوا ہے۔ کل کی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا ریفرینڈم بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ لوگوں نے یس اور نو پر ووٹ کیا کہ جو نئی سرکار بنے گی تو پارلیمنٹ اگلے 180 دنوں میں بنگلہ دیش کا نیا کنسٹیٹیوشن بنائے گی، نیا دستور بنائے گی، اور نئے دستور میں کچھ بیسک چیزوں کا اضافہ کیا گیا۔ پہلی بات یہ کہ بنگلہ دیش کا اب جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ 2 ٹرم تک ہی وزیر اعظم رہ پائے گا، یعنی ایک ٹرم کی مدت ہے 5 سال تو وہ 10 سال تک ہی وزیر اعظم رہ پائے گا۔ اس کے بعد تیسرے ٹرم میں وہ شخص وزیر اعظم نہیں رہے گا بلکہ کسی اور کو وزیر اعظم بنانا ہوگا۔ ریفرینڈم میں جو دوسری اہم بات شامل ہے وہ یہ ہے کہ
सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाया जाएगा, अदलिया के वक़ार को बहाल किया जाएगा और अदलिया को हुकूमत से आज़ाद रखा जाएगा। तीसरी अहम बात जो रेफरेंडम में शामिल है वो यह है कि ऐवान बाला की शुरुआत होगी, यानी अपर हाउस बनाया जाएगा। भारत की ज़ुबान में उसको आप राज्यसभा कह सकते हैं। जैसे भारत में 2 पार्लियामेंट का हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो जो राज्यसभा है उसी को अपर हाउस कहा जाता है, उर्दू में उसी को ऐवान बाला कहा जाता है। और राज्यसभा के एमपीज़ का इलेक्शन अलग अंदाज से होता है, उसके लिए अवामी चुनाव नहीं होता। तो उसी तरह का एक हाउस या उस कह लीजिए ऐवान बाला बांग्लादेश में भी क्रिएट किया जाएगा, जो अभी तक नहीं था। उसकी निशस्तें कुल कितनी होगी उसका फैसला बाद में बांग्लादेश की तरफ से किया जाएगा। कुछ और बातें रेफरेंडम में शामिल है। तो रेफरेंडम को भी मेजॉरिटी में वोट मिल गया है, यानी 50% से ज़्यादा लोगों ने यस का बटन दबाया, यानी यस के हक़ में वोट किया है। तो बांग्लादेश की जो नई पार्लियामेंट है वो नया दस्तूर बनाएगी और उसके मुताबिक ही बांग्लादेश का निज़ाम चलेगा। बांग्लादेश का ये जो चुनाव हुआ है तो ईवीएम के ज़रिए नहीं हुआ है, बल्कि बैलेट पेपर के ज़रिए चुनाव हुआ है। और बांग्लादेश के हर एक शहरी ने 2-2 मरतबा वोट डाला। एक वोट डाला उन्होंने सरकार बनाने के लिए, यानी अपने लोकसभा के उम्मीदवार को, और दूसरा वोट हर एक शहरी को डालना पड़ा रेफरेंडम के लिए। यस या नो क्लिक करना था, उन पे टैग लगाना था। बांग्लादेश का इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया है तो बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक 60% लोगों ने वोट डाला है और ये जो टर्न आउट है बहुत अच्छा है। पिछली मरतबा का जो टर्न आउट है वो 40% से भी कम था, उससे भी कम रहा। तो तकरीबन 20-25 सालों के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने घरों से निकलकर वोट डाला है, हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। वहाँ से जो वीडियो सामने आ रही है उसमें लोग कहते हुए नज़र आए कि जो वोटिंग का दिन है ये हमारे लिए ईद का दिन है, खुशी का दिन है। हम बेहद खुश हैं कि आज हमें अपनी सरकार चुनने का मौका मिल रहा है। बांग्लादेश में जो टोटल वोटर्स की तादाद है वो 127 मिलियन, यानी 12 करोड़ 77 लाख 11,793। और जो मेल वोटर टोटल है वहाँ उनकी जो तादाद है 6 करोड़ 48 लाख। इसी तरह जो फीमेल वोटर्स है उनकी तादाद भी वहाँ 6 करोड़ के करीब है। जो ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं उनकी तादाद है 1232। जो टोटल उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, चुनाव लड़ रहे थे, उनकी तादाद है 2028। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जो किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनकी तादाद है 273। टोटल सीट जो है वो 300 मैंने शुरू में बताया। और जो मुकम्मल पार्टीज़ है वो 50 जो चुनावी मैदान में किस्मत आजमाई कर रही थी, उनमें से कई पार्टियों को बिल्कुल भी जीत नहीं मिल सकी। स्क्रीन पर आप ये मैप भी देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश के किन इलाकों से किसको जीत मिली है, किस पार्टी को कितनी जीत मिली है। उसके बाद अपने स्क्रीन पर यह भी देख लीजिए कि बांग्लादेश में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली है। और सबसे पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है BNP, जिसको 129 सीटों पर जीत मिली है। जमात इस्लामी को सिर्फ 62 सीटों पर जीत मिली है। नेशनल सिटीज़न पार्टी जो अभी स्टूडेंट्स से बनाई उसको 4 सीटों पर जीत मिली है। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश को 3 सीटों पर जीत मिली है। इंडिपेंडेंट्स उम्मीदवारों को 2 जगहों पर जीत मिली है। उसके बाद वहाँ एक पार्टी है जिसका नाम है खिलाफत मजलिस, उसको 2 सीटों पर जीत मिली है। बांग्लादेश जातीय पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है। उसके बाद गोनो अधिकार परिषद एक पार्टी है, उसको 1 सीट पर जीत मिली है। बांग्लादेश खिलाफत मजलिस को 1 सीट पर जीत मिली है। गोनो शंघोट आंदोलन को 1 सीट पर जीत मिली है। उसके अलावा बांग्लादेश जातीय समस्तीकरण दल को 0, बांग्लादेश रिपब्लिक पार्टी को 0, अमर बांग्लादेश पार्टी को 0। उसके अलावा बांग्लादेश कल्चरल लिबरेशन फ्रंट को 0, जातीय समाज तारीका दल को 0। इसके अलावा जितनी पार्टीज़ हैं नीचे आप देख सकते हैं, इनमें से किसी को जीत नहीं मिली, बल्कि इन तमाम पार्टियों का सफाया हो गया है। जमीयत उलमा इस्लाम भी चुनाव लड़ती है बांग्लादेश में, उनको भी हार का सामना करना पड़ा और एक भी सीट पर जमीयत उलमा इस्लाम बांग्लादेश चुनाव नहीं जीत सकी है। तो जो लड़ाई थी सीधी जमात इस्लामी और BNP के बीच में, और जमात इस्लामी सिर्फ 76 सीटों पर अपने अलायंस के साथ चुनाव जीत पाई है। जमात इस्लामी के जो चीफ हैं, जो सदर हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान, उन्होंने भी ढाका में लोकसभा का चुनाव जीत लिया है। उसके अलावा शेख मोतीउर रहमान निज़ामी, जिनको शेख हसीना वाजिद की हुकूमत में फांसी दी गई थी, उनके बेटे मुजीबुर रहमान ने भी अपना चुनाव जीत लिया है। इसी तरह जमात इस्लामी के जो नायब सदर है उन्होंने चुनाव जीत लिया है और जमात के अहम तरीन रहनुमाओं ने चुनाव जीत लिया है। लेकिन दुनिया को जो उम्मीद थी कि इस मरतबा जमात इस्लामी की सरकार बनेगी, स्टूडेंट्स की सरकार बनेगी, वैसा रिज़ल्ट नहीं आ सका।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत का भारत के साथ कैसा रवैया होगा, पाकिस्तान के साथ कैसा रिश्ता होगा। अब तक जो इंटरिम हुकूमत बनी हुई थी बांग्लादेश में, तो उसके पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे थे और इंडिया के साथ रिश्ते ख़राब चल रहे थे। इंडिया ने मौजूदा सरकार के साथ अब पूरी कोशिश की है रिश्ता बेहतर बनाने की। खालिदा ज़िया का जब इंतकाल हुआ तो भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर उनकी नमाज जनाजा में गए थे, और जैसे ही तारिक रहमान का वज़ीर आज़म बनना कन्फर्म हो गया है, देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनको फ़ौरन मुबारकबाद पेश की है। बांग्लादेश और इंडिया में ताल्लुक़ होना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बांग्लादेश से इंडिया का रिश्ता ख़राब होता है तो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी को बहुत ख़राब माना जाता है। इसलिए मौजूदा सरकार से रिश्ता बेहतर बनाने की पूरी कोशिश होगी भारत सरकार की, लेकिन इंटरिम हुकूमत में रिश्ते ख़राब हो गए थे और बांग्लादेश भारत को छोड़कर पाकिस्तान को लगातार तरजीह दे रहा था। इंडिया का पहला एजेंडा यही था कि जमात इस्लामी की सरकार ना बने, और जमात इस्लामी की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन बीएनपी की सरकार बन गई है और इसी सरकार के साथ अब भारत सरकार को अपना रिश्ता बेहतर बनाना होगा। उधर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की सरकार का रिश्ता कैसा होगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा। मौजूदा हुकूमत में चीन की भी बहुत ज़्यादा मुदाखलत बांग्लादेश में बढ़ने लगी थी। अब चीन, पाकिस्तान और भारत, इन तीनों को तारिक रहमान कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। बांग्लादेश का जो रिज़ल्ट आया है इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।